الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أزلي أبدي دهري دينوي ولا أول له ولا آخر له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صاحب قاب قوسين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا غوثنا وغياثنا ومغيثنا ملجانا ومأوانا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المطاہرین والشاہدین المشاہدین الشاکرین والسلام علی اصحابہ الاجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک وعلا آلک یا نعمت اللہ۔ اللہ جل مجدہ کی بے حد حمد و ثنا اور حضور علیہ السلام کی ذاتی بابرکات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد اللہ جل مجدہ سے دعا ہے کہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیز بیٹے محمد نوید صلی اللہ تعالی علیہ، ان کی تقریب نکاح کے موقع پر جو محفل شریف کا اہتمام کیا گیا، اللہ رب العزت اس انداز کو، اس محبت کو، اس پیار کو، اس وارفتگی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ چند ایک باتیں جو اس وقت ذہن میں ہیں، راستے میں بھی سوچ رہا تھا کہ کس موضوع پر آج گفتگو کرنی ہے، تو خیال آیا کہ چونکہ عزیز بیٹے کی ایک دو دن کے بعد نکاح کی تقریب بھی ہے، کیوں نہ آج اس عنوان پر بات کی جائے کہ اسلام میاں بیوی کے آپس کے روابط اور تعلقات کیسے دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام فقط چند عبادات کا دین نہیں ہے، یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد کے فرائض ہیں، ان کے بارے میں سوال ہوگا، مگر صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد یہی پورے کا پورا دین نہیں ہے، یہ اس کے ارکان ہیں۔ اللہ رب العزت کو دیگر ادیان میں سے جو دین پسند ہے، قرآن فرماتا ہے کہ وہ اللہ کو جو دین پسند ہے وہ دین اسلام ہے، اس لیے کہ یہ دین زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ انسان کی زندگی کے ساتھ خوشی بھی ہے، غم بھی ہے۔ خوشی کا موقع ہو تو اسلام بتاتا ہے کہ تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے، دکھ، درد، تکلیف ہو تو اسلام بتاتا ہے کہ تمہارا انداز کیا ہونا چاہیے۔ اسی معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، عزیز رشتہ دار ہیں، یہ اسلام بتاتا ہے کہ ماں اور باپ کی تکریم کیسے کرنی ہے، اولاد کے اندر عدل اور انصاف کیسے کرنا ہے۔ اور ہم لوگ دو انتہاؤں پر کھڑے ہوئے ہیں۔
یا تو ہم مادر پدر آزاد ہو کر خوشیاں مناتے ہیں، یا پھر ہم خود کو خوشی کے موقع پر بھی اتنا بند کر لیتے ہیں کہ حقیقت سے دور چلے جاتے ہیں۔ یہ انسان وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہو، پاکستان میں ہو یا ہندوستان میں، وہ آپ کے اس علاقے کا بسنے والا ہو یا امریکہ کی کسی یونیورسٹی کا پڑھنے والا ہو، ہر انسان کے اندر تین قوتیں موجود ہوتی ہیں۔ وہ قوت عقلیہ ہے، قوت غصبیہ ہے، قوت شہوانیہ ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ ان میں اعتدال پیدا کر دیا جائے، نہ زیادتی ہو نہ کمی ہو۔ اور اس حوالے سے زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے جو اسلام نے ایک اور حسن دیا ہے، حسن یہ ہے کہ اسلام طہارت کا دین ہے، پاکیزگی کا دین ہے۔ اسلام صرف لباس کی پاکیزگی اور طہارت نہیں چاہتا، اسلام تو چاہتا ہے کہ تیرے لباس کے ساتھ تیرے بدن کی بھی پاکیزگی ہو، تیرے خیالات میں بھی پاکیزگی ہو، تیری تنہائی میں تو تنہا بیٹھا ہو مگر تیرے خیالات اس قدر پاکیزہ ہوں کہ تیرے ذہن میں کہیں پر گندگی کا کوئی ایک لہر نہ آئے۔ اسلام یہ چاہتا ہے، اور انسان کو مضبوط کرنے کے لیے، پاکیزگی کے ساتھ منسلک رکھنے کے لیے اسلام نے نکاح کا ایک سلسلہ ترتیب عطا فرمایا ہے کہ تم جذبوں کی تسکین چاہتے ہو، یہ انسانی فطرت ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ تم معاشرتی بہن بھائی کا لحاظ نہ کرو اور جذبوں کی تسکین کی خاطر دائیں بائیں آگے پیچھے بھاگتے پھرو، قطعی طور پر نہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ تیری ماں ہے، تیری بہن ہے، یہ تیرا باپ ہے، تیرا بھائی ہے، یہ معاشرتی بہن ہے، یہاں پر اپنے آپ کو روکو۔ ہاں، اب تم میاں بیوی ہو، نکاح کے ساتھ منسلک ہو گئے، اب تمہارے جذبے ہیں، اپنے جذبوں کے گھوڑے دوڑاتے رہو۔ یہ اسلام کا حسن یہ ہے۔ اور یہ جو تعلق ہے میاں اور بیوی کا، عزیز بیٹے محمد نبید خصوصی طور پر توجہ دے گی، اور میرے دیگر نوجوان بیٹے یہ بھی توجہ سے بات سنیں گے۔ میاں اور بیوی کا تعلق حاکم اور محکوم کا تعلق نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ شوہر حاکم ہو گیا اور بیوی اس کی محکوم ہو گئی، یا بیوی حاکمہ ہوگی اور شوہر محکوم ہوا، قطعی طور پر نہیں۔ اسلام یہ بادشاہت یا حاکمیت کا تصور نہیں ہے یہاں پر، بلکہ یہاں پر ہے کہ میاں بیوی کا آپس کا تعلق اس طرح ہونا چاہیے کہ جیسے دو بہترین دوستوں کا ہوا کرتا ہے۔ جو بات ہم کہیں اور نہیں کر پاتے وہ بیوی اپنے شوہر سے کر لیتی، شوہر اپنی بیوی سے کر لیتا۔ اگر ذہن کو اور زیادہ بڑھا کر بات سمجھنے کی طرف جائیں تو ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کائنات کے سب سے بہترین میاں بیوی حضور علیہ السلام اور حضور اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، ذرا دیکھ لیا جائے کہ ان کا آپس میں پیار محبت تعلق تھا کیسا۔ کسی ایک مرحلے پر بھی خدا اپنا یہ احساس نہیں ہوتا کہ کہیں پر کوئی کجی آ گیا۔ ایک موقع تھا کہ حضور علیہ السلام ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ کی طرف تشریف لا رہے تھے، قافلہ آگے بڑھ گیا، اور اب حضور علیہ السلام اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ذرا پیچھے تنہا ہے۔ اس وقت دیکھنے والا بھی اور نہیں تھا۔ اماں جی عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، اب یہاں پر ہم دونوں اکیلے ہیں تو کیوں نہ ذرا ہم دوڑ نہ لگا لیں۔ یہ میاں بیوی کے آپس کے معاملات کہ زندگی کو خوشگوار کیسے بنایا جائے۔ حضور مسکرایا اور فرمایا، اچھا عائشہ، اگر تو یہ چاہتی ہے تو چلو دوڑ لگا لیں۔ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، جو فلاں مقام پر پہلے پہنچ گیا وہ جیت گیا،
یہ بات کرنے کے بعد دونوں نے دوڑنا شروع کیا، رفتار تیز ہے، اماں جی بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور حضور علیہ السلام نے اپنی رفتار کو ذرا دھیما رکھا اور اماں جی پہلے پہنچ گئی۔ وہاں پہنچ کر بڑی خوشی سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج اس مقام پر میں پہلے پہنچی، حضور میں تو جیت گئی۔ حضور مسکرائے، ہاں بھائی عائشہ تم آگے نکل گئی۔ ذرا تصور کریں کہ یہ کیفیت حضور اماں جی کی گھر پہنچ کر بھی رہی، اور ورنہ یہ نہیں تھا کہ حضور کی رفتار کم تھی، ایسا نہیں۔ حضور علیہ السلام کی رفتار تو وہ ہے کہ جب رات کے مختصر ترین حصہ میں کروڑوں نوری سال کی مسافت طے کریں، طے کر کے واپس آئے تو کنڈی ہل رہی ہو، پانی چل رہا ہو، بستر گرم ہو، مصطفیٰ کی رفتار تو یہ ہے۔ مگر یہاں پر آپ نے اپنی رفتار کو دھیما کیوں رکھا؟ یہ اس لیے کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات بندہ پیچھے رہ کر بھی بیوی کے دل کو جیت لیتا ہے۔ دل جوئی کرنا جسے کہتے ہیں، اسے ہی تو کہتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر میدان میں جیتنے کی لگن لے کر آگے بڑھیں اور جیتتے ہی چلے جائیں۔ بعض اوقات شوہروں کو یہ چاہیے کہ اپنی بیوی کی دل جوئی کے لیے، اس کی خوشی کے لیے ذرا ایک قدم پیچھے ہٹ جائے۔ اگر بیوی خوش ہوتی ہے گھر کا ماحول بہتر ہوتا ہے۔ اور ایک اس کے ساتھ ایک اور حق روایت بھی ہے، ایک اور مقام پر حضور علیہ السلام اور اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پھر تنہا تھے، اور اس وقت حضور نے فرمایا کہ عائشہ پہلے تو نے کہا تھا نا کہ دوڑ لگائیں، تو آج میں کہتا ہوں کہ دوڑے نا آج۔ اماں جی کہتے ہیں ٹھیک ہے یا رسول اللہ دوڑ شروع کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جو فلاں مقام پر پہنچ جائے گا پہلے وہ جیت گیا۔ اس موقع پر حضور علیہ السلام آگے بڑھ گئے۔ اب یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک مقام پر حضور نے اپنے قدموں کی رفتار کو دھیما رکھا، دوسرے مقام پر حضور نے اپنی رفتار کو بڑھا دیا۔ یہ درس ہے، سبق ہے آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے۔ بیوی کی دلجوئی کے لیے بعض اوقات اپنی رفتار کو دھیما کر، مگر الرجال قوامون علی النساء اس سبق کو یاد کروانے کے لیے بعض اوقات آگے بڑھ جاؤ۔ دونوں میں ترتیب ہے، اور قرآن مقدس میں اس مرد اور عورت کے تعلق اور رشتے کو جس انداز میں بیان کیا گیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ فرماتا ہے کہ عورتیں تم مردوں کا لباس ہے، تم مرد عورتوں کا لباس ہو۔ بھئی اور بھی تو تمثیل ہو سکتی تھی، یہاں پر اللہ رب العزت نے کیوں فرمایا کہ بیویاں اپنے شوہروں کا لباس ہیں اور شوہر بیویوں کا لباس ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر میرے بدن پر کوئی زخم ہے، کوئی پھوڑا ہے، کوئی پھنسی ہے، میرے بدن پر کوئی عیب ہے، وہ آپ کو دکھائی نہیں دے گا، اس لیے کہ میں نے اوپر لباس پہنا ہے۔ میرے لباس نے میرے عیب کو چھپا لیا، میرے پھوڑے پھنسی کو چھپا لیا۔ یہ دونوں میاں کو بیوی کا اور بیوی کو میاں کا لباس اس لیے قرار دیا ہے کہ خدا پناہ اگر شوہر کے اندر کوئی عیب ہے تو بیوی کا حق ہے کہ وہ اپنے شوہر کے عیب کو چھپا لے، اور اگر بیوی کے اندر کوئی عیب ہے تو یہ فرائض میں ہے شوہر کے کہ اپنی بیوی کے عیب کو چھپا لے۔ دونوں میاں بیوی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنے زوج کا کوئی کمی کجی، کچھ گلی چوک چراہوں کی زینت بنا دے، یہ داستان نہیں، یہ اس کے فرائض میں ہے۔ اگر خدا اپنا کسی ایک کے اندر کوئی کمی ہے، گفتار میں، انداز میں، گفتگو میں، تو وہ اس کمی کو چھپائے، اس لیے کہ رب نے فرمایا کہ تم اب اپنی بیوی کا لباس ہو، اس کے عیب کو چھپانے والے بنے۔ اور یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ لباس جو میں نے پہنا ہے،
یہ میں متعدد مرتبہ پہن چکا ہوں. جب یہ میلا ہوتا ہے تو اسے دھو لیا کرتا ہوں. ایسا نہیں کرتے ہم کہ اگر لباس پر کوئی داغ لگ گیا کہ میلا ہو گیا تو ہم اسے پھاڑ کر پھینک نہیں دیتے, اسے جلاتے نہیں ہیں, بلکہ اگر لباس میلا ہو گیا, اس پر کوئی داغ لگ گیا, کوئی نشان لگ گیا, ہم لباس کو دھو لیتے, دھو کر صاف ستھرا کر کے پھر پہن لیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر زوجین کے درمیان میں کہیں پر کوئی انبن ہوئی, اگر بیوی میں کوئی خامی آ گئی, شوہر میں کوئی کمی یا خامی آ گئی, تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ رشتہ توڑ دیا جائے. نہیں بھائی, تم اپنے کمرے میں بیٹھ جاؤ, اگر غلط فہمی کا کوئی داغ لگ گیا تو اپنے کمرے میں بیٹھ کر میاں اور بیوی دونوں اس داغ کو دھونا شروع کر دیں. اپنے رشتے اور تعلق کے داغ کو دھو کر دوبارہ لباس پہنیں. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ داغ سخت ہوتا ہے, وہ ہم گھر میں ہاتھ سے مالش بھی کرتے ہیں, رگڑتے بھی رہیں, داغ نہیں اترتا. مشین میں ڈالیں, ہم سے وہ داغ نہیں اترتا لباس سے. تو پھر سیانے یہ کہتے ہیں بھئی اب یہ داغ اگر گھر میں دھونے سے نہیں اتر رہا تو جاؤ اسے دھوبی کے پاس لے جاؤ. دھوبی کے پاس چونکہ تجربہ ہے, فارمولے ہوتے ہیں, اسے پتا ہے کہ کون سا داغ کس انداز میں دھویا جا سکتا ہے. تو جاؤ اس دھوبی کو دے آؤ. ہم جاتے ہیں اس لباس کو لے جا کر دھوبی کے پاس, اور وہ جو تجربہ کار ہے وہ دیکھتا ہے کہ داغ کس چیز کا ہے, یہ اترے گا کیسے. اس کے پاس کیمیکل ہیں, اس کے پاس فارمولے ہوتے ہیں, وہ لگاتا ہے, اس کو دھوتا ہے, پٹی پر چڑھاتا ہے. کچھ دیر وہ لباس رکھنے کے بعد صاف ستھرا کر کے پھر دیتا ہے, ہم پہن لیتے ہیں. بعض اوقات رشتوں میں کچھ داغ ایسے ہوتے ہیں جو ہم سے حل نہیں ہو پاتے. میاں بیوی دونوں بیٹھ کر غلط فہمی کے داغ کو دور نہیں کر پاتے. اب کیا کریں اس رشتے کے لباس میں؟ دھوبی کے پاس لے جائیں. تو اس دھوبی سے مراد وہ نہیں ہے جو گلی محلے میں بیٹھا ہے دکان کھول کر, بلکہ رشتوں کے لباس کا میل دور کرنے کے لیے جو فطری طور پر دھوبی ہیں تو وہ لڑکے کے والدین ہیں, لڑکی کے والدین ہیں. زوجین کے جو بزرگ ہیں یہ ہیں اس رشتے کے معاملات کو بہتر انداز میں نبھانے والے. اگر میاں بیوی کی غلط فہمی کا داغ ان دونوں سے دور نہیں ہو رہا تو یہ کیس لے جائے میاں بیوی اپنے والدین کے پاس, ابا جی اس کو حل کر دیں, امی جی آپ مدد کریں. اور دونوں بزرگ مل بیٹھے. جس طرح دھوبی کے پاس فارمولے ہوتے ہیں نا داغ اتارنے کے لیے, ہمارے بزرگوں کے پاس بھی بڑا تجربہ ہوتا ہے کہ غلط فہمی کے معاملات کو دور کیسے کیا جائے. وہ اپنے تجربے سے کام لیتے ہوئے لباس کو غلط فہمی کے داغ سے مبرہ کرتے اور پھر میاں اور بیوی اسی لباس میں ایک دوسرے کی زینت بناتے. لباس اس لیے بھی قرار دیا. ایک اور بات, یہ جو لباس آپ نے پہنا ہے, میں نے پہنا ہے, یہ یوں ہی نہیں بن گیا. پہلے کپڑے کی کٹائی ہوئی, پھر اس کٹائی کے اوپر سلائی ہوئی, ہزاروں مرتبہ سوئیاں اس لباس کے اندر سے گزری, گزرنے کے بعد پھر یہ سلا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو لباس میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے یہ ایسے نہیں بن گیا. ایک دوسرے کی تحفظ کے لیے بہت سی معاشرتی سوئیاں لگتی ہیں. کبھی تان و تشنی کی سوئیاں لگتی ہیں, کبھی اقتصادی طور پر بے چینی کی سوئیاں لگتی ہیں. یہ لباس اس سے لوگوں کے تانے بھی ہیں, تشنی بھی ہے, نظریں بھی ہیں. یہ ساری سوئیاں بدن کے اندر لگنے کے بعد پھر یہ لباس تیار ہوتا ہے. جب تیار ہو جائے تو اس کا حل یہ ہے کہ اب یہ لباس شوہر لباس ہے بیوی کا اور بیوی لباس ہے شوہر کا. یہاں پر دل برداشتہ نہ ہونا. اگر کبھی تمہیں کوئی معاشرتی تکلیف آئے تو سمجھ لو کہ یہ معاشرتی سوئیاں چبھ رہی ہیں.
مگر لباس پختہ ہو رہا، جڑ رہا۔ ہن لباس اللہ وانتم لباس اللہ، کہ تم مرد عورتوں کا لباس ہو، یہ عورتیں تمہارا لباس ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، خصوصی طور پر ہمارے دیہی علاقوں میں ہم یہ سمجھتے ہیں مرد حضرات، اس وقت ہماری بیٹیاں تو سوئی ہوئی ہیں، گھروں میں آرام کر رہی ہیں، آپ بیٹھے ہیں، نمائندہ ہیں۔ ہمارے اندر ایک غلط فہمی ہے کہ شاید ہم عقل گل ہیں، ہم سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ بہت سی خواتین اللہ رب العزت نے ذہنی طور پر انہیں مردوں سے زیادہ قوت دی ہوتی ہے۔ ہم اسے عیب سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی بیوی سے مشورہ کر لیں، یہ عیب بہت بڑا عیب ہے۔ عقل مند بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو فیصلہ خود کرتا ہے مگر مشورہ اپنی بیوی سے ضرور لیتا ہے۔ ممکن ہے کہ تیرے فیصلے پر بہتر انداز میں آگے بڑھنے کے لیے تیری بیوی کا مشورہ تجھے اچھے انداز میں آگے لے جائے۔ اب آپ یہ کہیں گے بھئی تیرے پاس اس کی مثال بھی ہے، اور میرے پاس تو جتنی مثالیں ہیں وہ حضور علیہ السلام کی سیرت سے اٹھا کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تاریخ اسلام کا ایک اہم واقعہ ہے، بیعت رضوان کے موقع پر صلح حدیبیہ، یہاں پر ایک شک تیار کی گئی، چونکہ مسلمان حضور علیہ السلام کے ساتھ مدینہ سے چلے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف کہ ہم وہاں پر اب عمرہ کی ادائیگی کریں گے، طواف کریں گے، سعی کریں گے۔ بڑی دیر ہو گئی تھی، یعنی مکہ سے نکلے ہوئے اداس تھے، سب نے احرام باندھا، تلبیہ پڑھا، قربانی کے جانور ساتھ لیے، اور حضور علیہ السلام کی اقدام میں مدینہ سے نکلے، مکہ کے قریب پہنچ گئے حدیبیہ کے مقام پر۔ ادھر دشمنان دین نے، کفار نے حد بندی کھینچ دی کہ یہاں سے آج تم آگے نہیں بڑھو گے۔ حضور نے وہاں قیام فرمایا، معاملات چلے صلح کی طرف۔ انہوں نے شک رکھی کہ بھئی اس مرتبہ آپ عمرہ ادا نہیں کریں گے، کوئی ایک شخص بھی مکہ میں داخل نہیں ہوگا، اس سال اسی طرح واپس چلے جاؤ، اگلے سال 3 دن کے لیے آنا۔ حضور علیہ السلام نے وہ شرط بھی ان کی قبول فرما لی۔ دوسری بات یہ تھی کہ اگر تمہارا کوئی بندہ مدینہ سے چلے گا اور مکہ آ گیا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے، اور اگر ہمارا کوئی بندہ مکہ سے نکلے گا اور مدینہ جائے گا تو تم اسے واپس کرو گے۔ حضور علیہ السلام نے یہ شرط بھی قبول فرما لی۔ 10 سال کے امن کا معاہدہ بھی ہو گیا۔ اب حضور نے اس معاہدے کے مطابق صحابہ سے یہ فرمایا بھئی اس سال اب ہم مکہ میں نہیں داخل ہوں گے، واپس جائیں گے۔ دستخط ہو گئے، مہر لگ گئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین احرام کی حالت میں ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ ہم مکہ میں داخل کب ہوں گے، مگر رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ بھئی اس سال ہم داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ اب معاہدہ ہو گیا۔ یہ بات سن کر تمام صحابہ دل گرفتہ ہوئے، پریشان ہوئے، بے چین ہوئے، خاموش بیٹھ گئے۔ حضور علیہ السلام اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ بھئی اصحاب آپ اٹھیں اور اٹھ کر اپنے اپنے قربانی کے جانور ذبح کر دیں۔ حضور نے ایک مرتبہ فرمایا، صحابہ چپ کر کے بیٹھے رہے، کوئی ایک صحابی نہیں اٹھا۔ اب حضور علیہ السلام نے دوسری مرتبہ فرمایا، بھئی میں تم سے مخاطب ہوں کہ اٹھو اور اٹھ کر اپنے اپنے قربانی کے جانور ذبح کرو، یہ احرام کھولو، واپس چلتے۔ صحابہ چپ کر کے بیٹھے، حالانکہ یہ وہ صحابی ہیں، وہ صحابہ ہیں جو مصطفیٰ کے اشارہ ابرو پر اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں، مگر دل گرفتہ ہیں، پریشان ہیں، خاموش ہیں، ہل نہیں رہے۔ حضور علیہ السلام نے تیسری مرتبہ فرمایا، اے میرے اصحاب اٹھو،
قربانی کے جانور ذبح کرو، ان میں سے کوئی نہیں لکھا۔ عمومی طور پر یہ روایت ہمارے علماء سناتے نہیں ہیں، لیکن اس کے اندر جو پیغام پوشیدہ ہے میں وہ دینا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام یہ کیفیت صحابہ کی دیکھ کر آپ اپنے خیمے میں واپس تشریف لے گئے۔ وہاں پر ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، اور حضور جا کر فرماتے ام سلمہ دیکھ رہی ہو انہیں؟ میں نے انہیں 3 مرتبہ کہا ہے کہ اٹھو، اٹھ کر اپنے جانور ذبح کرو، مگر میری بات پر یہ اٹھے نہیں۔ اور اماں جی عرض کیا کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ اس وقت یہ دل گرفتہ ہے، آپ ان پر خفا نہ ہوں، یہ پریشان ہے، بے چین ہے، یہ تو سینکڑوں میل کی مسافت طے کر کے آئے اس لیے کہ مکہ میں داخل ہوں گے، بیت اللہ کی زیارت کریں گے، اب انہیں یہاں سے واپس جانا پڑ رہا ہے، تو حضور یہ دل گرفتہ ہے، یہ پریشان ہے، آپ انہیں کچھ نہ کہیں۔ میں عرض کرتی ہوں کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں اور اپنے قربانی کے جانور آپ ذبح کرنا شروع کر دیں۔ حضور جب آپ ذبح کریں گے تو یہ آپ کو دیکھ کر کھڑے ہوں گے۔ اب حضور علیہ السلام اپنے خیمے سے نکلے، اپنے قربانی کے جانوروں کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ حضور علیہ السلام کو دیکھ کر دیگر اصحاب بھی اٹھے، صحابہ اکرام اٹھے، پھر اپنے اپنے جانوروں کو ذبح کیا۔ حالانکہ حضور علیہ السلام وجہ تخلیق کائنات ہے، آپ کے نور سے پوری کائنات منور ہے، یہ عقل، شعور، فہم، فراست، ادراک یہ تمام ملا ہے تو مصطفیٰ کے وسیلے اور صدقے سے ملا ہے، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام مشورہ فرما رہے ہیں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ان معاملات کو لے کر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کے معاملات اور مزاج کو سمجھنے کی کیفیت میں، اور ہمارے گھروں میں امن کو تباہ کرنے والی چیز یہ آج تقریر نہیں ہے، آج تو دل کی باتیں ہیں جو آپ کے دل تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور خصوصی طور پر عزیز بیٹے محمد نوید کو کہ یہ زندگی کا نیا سفر شروع کرنے والا ہے۔ بڑا ضروری ہے کہ ہم ایک پہلو کو خاص طور پر نگاہ میں رکھیں۔ شوہر نخوت میں آتا ہے عموماً، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب یہ میری ملکیت ہو گئی، چونکہ یہ میری ملکیت ہے، اس پر میں جیسے چاہوں حکم چلاؤں، اور اپنی بیوی کے والدین کی تکریم میں بھی کمی کی طرف لے کر جاتے ہیں بات۔ ایسا نہیں ہے، شوہر پر لازم ہے کہ جتنا ادب احترام اپنے والدین کا کرتا ہے اتنا ہی ادب احترام اپنی بیوی کے والدین کا بھی کرتا ہے، اور بیوی کے فرائض میں ہے کہ جتنی تکریم جتنا احترام وہ اپنے ماں باپ کا کرتی ہے اس سے بڑھ کر اپنے شوہر کے والدین کا کرے، یہاں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں ایک اور بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہماری اصل خوبی کیا ہے۔ یہ مخلوق جسے اللہ رب العزت نے اپنا نائب قرار دیا ہے، جس کے ساتھ پر اللہ کی نیابت کا تاج ہے، اس مخلوق کو بے شمار خوبیاں دی، مگر اس کے لیے اللہ رب العزت نے لفظ انسان ہی کیوں چنا؟ اس پر کبھی غور کیجیے۔ کوئی اور لفظ بھی تو ہو سکتا تھا، فقط یہ کیوں کہا یا ایھا الناس، اے انسانوں؟ اس مخلوق کے لیے کوئی اور نام کیوں نہیں؟ اللہ رب العزت نے ہر مخلوق کا نام اس کی فطرت اور خوبی کے مطابق رکھا۔ جن کی خوبی یہ ہے کہ وہ چھپا ہوتا ہے، وہ ہماری نگاہوں میں نہیں آتا۔ جن ہے اصل میں جن یون سے، جن یون کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز جو نگاہوں سے اوجھل ہو۔ یہ جو جنون، اس لیے جنون ہے کہ یہ عقل کو چھپا لیتا ہے، ڈھانپ لیتا ہے، اور جن اس لیے جن ہے کہ یہ ہماری نگاہوں سے چھپا رہتا ہے، اس لیے اس مخلوق کو رب نے جن فرمایا۔
انسان کو انسان اس لیے فرمایا کہ اس کی فطرت میں اللہ رب العزت نے انس رکھا ہے، الف نون اور سین، محبت۔ ہر انسان پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اس کی فطرت میں ہے۔ محبت کے بغیر کوئی انسان ہے ہی نہیں۔ اگر وہ عاقل ہے، بالغ ہے، سمجھدار ہے، شعور والا ہو، محبت ضرور کرے گا۔ اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ سب سے پہلی محبت سے کرتا ہے تو اپنی ذات سے کرتا ہے، اپنی ذات، اپنے کھانے پینے کا اہتمام، اپنے بننے سنورنے کا اہتمام، اپنی حفاظت، یہ پہلی محبت وہ اپنی ذات سے کرتا ہے۔ اور بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ یہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، عبادات، یہ کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ رب کے قریب ہو جائیں۔ فرائض کے ساتھ ساتھ کوئی اور طریقہ ہے جس سے بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے؟ تو آج ہم اس طریقے پر بھی بات کرتے ہیں۔ جب بندہ اپنے کسی مرشد کامل سے کہتا ہے نا کہ مرشد میں رب کے قریب ہونا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں، تو اس کا پہلا درس یہ ہوتا ہے کہ تیرے مزاج اور فطرت میں رب نے جو محبت رکھی ہے اس کو بڑھانا شروع کرنا۔ پہلی محبت، اسے تصوف میں کہتے ہیں دوائرے محبت، محبت کے دائرے۔ جتنی محبت تو اپنی ذات کے ساتھ کرتا ہے اتنی محبت تو اپنے اہل خانہ سے کر، اپنے ماں باپ سے پیار کر، بہن بھائیوں سے پیار کر، میاں بیوی سے اور بیوی میاں سے پیار کرے، بچوں سے پیار کرے، جو گھر والے ہیں ان کے ساتھ اتنی ہی محبت کر۔ جب یہ بندہ اتنی ہی محبت اپنے بہن بھائیوں سے، والدین سے، بیوی بچوں سے کرتا ہے تو مرشد کامل اگلا درس دیتا ہے، اب جتنی محبت اپنے اہل خانہ سے کرتا ہے اتنی ہی محبت اب تو پڑوسیوں سے بھی کرتا ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ حضور علیہ السلام ایک فرمان ہے کہ پڑوسیوں کو کچھ نہ کچھ تحائف دیتے رہو، خواہ وہ بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو، کہ جسے لوگ حقیر جانے، مگر ایسا نہیں ہے کہ تو خود مرغن غذائیں کھائے اور تیرا پڑوسی بھوکا رہے۔ نہیں، صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ جب پڑوسیوں کے بارے میں مسلسل باتیں ہو رہی تھیں، ان کے حقوق کا ذکر ہو رہا تھا، ہمیں یہ محسوس ہوا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جلد حکم نازل ہوگا کہ جائیداد میں پڑوسیوں کا بھی حصہ ہے۔ یہ تمہارے فرائض میں ہے کہ جتنی محبت تو اپنی ذات سے کرتا ہے اتنی محبت اپنے گھر والوں سے کر۔ پھر دوسرا دائرہ، اتنی ہی محبت اب تو اپنے پڑوسیوں سے کر۔ جب اس بات پر پورا اترتا ہے تو پھر مرشد کامل ہمیں اگلا درس دیتا ہے کہ بھی اب اپنی محبت کے دائرے کو بڑھاؤ اور پھیلاؤ۔ کہاں تک پھیلاؤ مرشد؟ پورے قبیلے اور برادری تک۔ جتنی محبت تو اپنی ذات سے کرتا ہے، اپنے خاندان، اپنے گھر سے کرتا ہے، اتنی محبت اپنے قبیلے اور برادری سے بھی کر۔ یہ نہ ہو کہ غریب رشتہ دار آئے تو اسے باہر بٹھا دو، امیر آئے تو اسے اندر ڈرائنگ روم میں لے جاؤ، غریب آئے تو گھر میں بنی ہوئی پرانی دال کو تم اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دو، امیر آئے تو اس کے لیے مرغن غذائیں تیار کرو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بھئی تیرا قبیلے کا بندہ ہو، تیری برادری ہو، سب کی تکریم کر۔ یہ نہ دیکھ کہ امیر کون ہے، غریب کون ہے، عمر میں بڑا کون ہے، چھوٹا کون ہے۔ جب سب سے تو پیار کرے گا تو اب مرشد کامل اگلا دائرہ دیتا ہے، چوتھا، کہ تو اپنے عقیدے سے پیار کر۔ تیرا عقیدہ کیا ہے؟ جب عقیدے سے پختگی اور پیار ہوگا، یہ وہ خطرناک دائرہ ہے جہاں ہم پھنس جاتے ہیں۔ اپنے عقیدے کو درست مان کر دوسرے کو کافر کہہ دیتے ہیں۔ اسلام اس کا بھی قائل ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے عقیدے سے پیار کر، پھر اس کے بعد کا اصول یہ ہے کہ اب ہے دائرہ اسلام کا دائرہ، جو تیرے اندر پیار ہے، محبت ہے، اس دائرے کو اپنے عقیدے سے نکال کر تمام مسلمانوں تک پھیلا دے۔
وہ مسلمان اس کا عقیدہ کیا ہے یہ نہ دے، وہ رفع یدین کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے یا ہاتھ باندھ کر، اس کا عقیدہ اس کے ساتھ، تیرا عقیدہ تیرے ساتھ، یہ دیکھ کہ اس نے تیرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے یا نہیں۔ اس نے تیرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو اس کے ساتھ بھی اسی طرح پیار کر جیسے وہ اپنی ذات کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ حضور کا فرمان ہے کہ مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہے، اگر ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا بدن بے چین ہوتا ہے۔ جب یہ سارے مسلمانوں کے ساتھ پورا پیار کر گزرتا ہے، اے مرشد میں نے اپنے گھر والوں سے بھی پیار کر لیا، پڑوسیوں سے بھی محبت رکھی، اپنے قبیلے سے بھی پیار ہے، عقیدے کو بھی مضبوط کیا، مسلمانوں سے بھی محبت کی ہے، اے مرشد اب کیا کروں؟ تو مرشد کامل کہتا ہے کہ ہاں اب تو اپنے پیار کے دائرے کو اور بڑھا دے۔ مرشد کہاں تک بڑھا؟ اب تو اسلام کے دائرے سے نکل کر انسانیت کے دائرے میں، پورا انسان، وہ انسان رب کو مانے یا نہ مانے، بحیثیت انسان تو مجھ سے پیار کرے، وہ مسلمان نہ بھی ہو تو پھر بھی پیار کرے۔ کتنا پیار، کیسا پیار؟ بھئی اسی طرح پیار کرو نا جس طرح حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ آپ کی محفل میں غیر مسلم آیا کرتے، ہندو آیا کرتے، شودر آتے، وہ شودر جنہیں برہمن اپنی محفلوں سے اٹھا دیا کرتے، اٹھا کر دھکار دیا کرتے، میلے کچیلے بدن کے ساتھ، پھٹے لباس کے ساتھ، وہ جب قریب آتے تو حضرت معین الدین چشتی اجمیری ان سے نفرت نہیں کرتے تھے، بلکہ مسکرا کر قریب بیٹا میرے قریب آ جاؤ، حالانکہ غیر مسلم اسے وہ پیار کر رہے تھے، اور پھر کھانا کھلاتے یوں کھلاتے کہ اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر اس غیر مسلم کے منہ میں ڈال دیا۔ یہ تھا وہ عمل جس نے ہزاروں لاکھوں غیر مسلموں کو اسلام کی طرف راغب کیا تھا۔ آپ کے حق پر، آپ کے ہاتھ پر، دستے حق پر بیعت ہوئے تھے انسانیت کے ساتھ پیار کر، کیونکہ تیری ذات کے اندر رب نے پیار رکھا ہے۔ یا اللہ، ہم نے اب محبت کے دائرے بڑھاتے بڑھاتے ہم آگے انسانیت تک، اس انسان کا تعلق دنیا کے کسی بھی خطے سے ہو، یہ دیکھو ہے تو انسان نا، نسل آدم سے ہے، اگر آج وہ مسلمان نہیں تو ہو سکتا ہے کہ تیرے پیار محبت توجہ کے بعد وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائے۔ جب اس نے یہ محبت کا دائرہ بھی پورا کر لیا تو پھر مرشد کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتا ہے، اے مرشد یہ کام ہو گیا، اب کیا کروں؟ اب محبت کے دائرے کو اور بڑھایا جاتا ہے، ساتواں دائرہ۔ مرشد کامل کہتے ہیں کہ اب تیری محبت زمین کی تمام مخلوقات پر ہونی چاہیے، مخلوقات ارضی سے تم پیار کرو، محبت کرو، اور اس مقام پر پہنچنے والا صوفی وہ درختوں کو بلا وجہ نہیں کاٹتا، اس مقام پر پہنچنے والا صوفی محبت کرنے والا وہ اپنی ذات کی تسکین کے لیے شکار نہیں کھیلتا، وہ جانور کی پیٹھ پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں لاتا، بلکہ یہاں پر تو صوفیہ میں یہ بات بھی مشہور ہے، یہ بات بھی مشہور ہے کہ اگر یہ کتا جو نجس العین ہے، جس کے بارے میں فقہا کہتے ہیں کہ اگر یہ گیلا کسی کے بدن کے ساتھ لگ جائے تو وہ پلید، اگر اس کی تھوتنی لگ جائے تو جہاں لگے وہ جگہ پلید۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ اس نجس العین سے ہم دور رہیں۔ اگر کسی کتے کے زخم جسم پر زخم لگ جائے اور اس زخم میں کیڑے پڑ جائیں اور اس کا زخم کھلا ہوا، اس کے بدن کے اندر زخم کے اندر لگے ہوئے کیڑے ہمیں دکھائی دیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے قریب نہ آئے،
دور سے پتھر مار کر اسے بھگا دیا جائے، یا اگر یہ بے سدھ پڑا ہے تو ہم ناک پر رومال رکھ کر گزر جائیں کہ یہ نجس العین ہے، پلید ہے، اس کے زخم ہیں اور زخموں میں کیڑے ہیں، کہیں ہمارا کوئی لباس نہ لگ جائے۔ مگر اس کے برعکس وہ بندہ جو محبت کے دائرے پورے کرتا جا رہا ہے، جو اپنی فطرت کے مطابق تمام انسانوں سے بھی محبت کر چکا، اب اللہ کے حکم کے مطابق مخلوقات کی طرف متوجہ ہو گیا، اور اس کے مرشد نے کہا ہے کہ اب مخلوقات ارضی سے پیار کر، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ درویش جب دیکھتا ہے کہ کسی کتے کے بدن پر زخم اور ان میں کیڑے ہیں تو وہ اپنے پگڑی کے پلو کے ساتھ ان کے زخموں کو صاف کرتا ہے۔ یہ ہے تو رب کی مخلوق ہے۔ لوگ اسے کہیں گے یہ پاگل ہو گیا، لوگ کہیں گے کہ یہ مجذوب ہو گیا، اسے حلت و حرمت کی سمجھ نہیں، مگر اس کے پیش نظر ایک بات ہوتی ہے کہ یہ بھی رب کی مخلوق میں سے ہے۔ God love those who love the creature of God۔ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو رب کی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد رہنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر فرات کے کنارے بھوک اور پیاس سے کوئی کتا مر گیا تو قیامت کے دن عمر اس کا جواب دہ ہوگا، اس لیے کہ یہ سارے اصول کو جانتے تھے۔ جب یہ پیار کے دائرے کو ہم بڑھا کر پوری مخلوق پر پھیلا دیتے ہیں تو پھر مرشد کے پاس جاتے ہیں کہ مرشد اب بتا کیا کیا، اب ہوگا اچھا زمین کی ساری مخلوقات ہو گئی، اب آخری دائرہ یہ ہے کہ تو آسمانی مخلوقات سے بھی پیار کر۔ اس مقام پر پہنچنے والا آسمانی مخلوق سے پیار کیسے کرے، کیا کرے؟ جب سورج کو گرہن لگ جائے، یہ نہ ہو کہ ہم ایکس رے اٹھائیں اور سورج کو دیکھنے کی طرف جائیں، ایسا نہیں کرتا۔ وہ صوفی بندہ جو محبت کے تمام دائرے پورے کرتا ہوا اس مقام پر آیا ہے، جب یہ دیکھتا ہے نا کہ سورج کو گرہن لگ گیا تو یہ اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیتا ہے، یا اللہ رحم فرما دے، یا اللہ اس پر کرم فرما دے۔ اگر چاند گرہن ہے تو یہ اپنا سر سجدے میں رکھے گا۔ اگر کہیں سے بادل امٹ کر آ رہے ہیں، کالے بادل دکھائی دیے، عام لوگ یہ کرتے ہیں بھی موسم اچھا ہو رہا ہے، چلو کہیں سے بیسن لے کے آئے، پکوڑے تلتے، مگر صوفی بندہ کیا کرتا ہے جو اس مقام پر پہنچا ہوتا ہے، جو نہیں بادل دیکھتا ہے نا تو اندر سے بے چین ہوتا ہے، ذرا ہوا تیز چلی آندھی آئی تو بے چین ہو گیا، مسجد کی راہ لیتا ہے، اپنے آپ کو رب کے حضور حاضر کر کے پیش کر کے سر سجدے میں رکھتا ہے اور عرض کرتے ہیں اے اللہ اس بادل میں خیر کی بارش ہو، یا اللہ اس آندھی میں خیر کی ہوا ہو، تیری مخلوق پریشان نہ ہو۔ یہ ہیں وہ محبت کے دائرے۔ اب اپنا تجزیہ ہم کرتے ہیں، کیا اسلام کی ان اصولوں کے مطابق ہم نے اپنی محبت کے دائروں کو بڑھایا ہے؟ ہم تو اپنی ذات کی محبت سے باہر نہیں نکلے۔ جو پہلی محبت اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے گھرانے کے ساتھ ہے، ماں پکار رہی ہوتی ہے، بیٹا سنتا نہیں، باپ بلاتا ہے تو بیٹا منہ موڑ کر چلا جاتا ہے، بیٹے اور بیٹی موجود ہیں تو ماں باپ ان میں عدل نہیں کرتے۔ نہیں، اصول کے مطابق ہونا چاہیے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ رب کے قریب ہو جاؤ تو پھر محبت کے ان دائروں کو بڑھاتے چلے جاؤ۔ اچھا بھی اگر ساری محبت کی ترتیبیں بن گئی انہی اصولوں کے مطابق تو پھر ہمیں ملے گا کیا؟ پھر ہم کس مقام پر ہوں گے؟ یہ پھر وہ مرحلہ ہوگا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا؟ خدا پوچھتا ہے ہاں میرے بندے تو بتا کہ تو نے میری مخلوق سے محبت کی؟ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ رب اشعث اکبر مدفون بالابواب لو اقسم علی اللہ لابراہ۔
اب یہ بھی حدیث سن لیجیے، ہم بندے کو پہچانتے ہیں تو اس کے لباس سے، یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہوئی۔ ہم ظاہر دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، وہ بڑی گاڑی پر آیا، لباس پہنا ہے، خوشبو لگائی ہے، ہم کہتے ہیں جی بہت بڑا بندہ ہے، جھک جھک کر اسے ملتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اندر اس کے تعفن بھرا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اندر غلاظت کا ڈھیر جمع ہوا ہو، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ خراب سا لباس ہے، اجڑے ہوئے اس کی حال ہیں، بکھرے بال ہیں، گرد و غبار ہے چہرے پر، ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہوگا، چلو بھی اٹھ جاؤ اٹھو محفل سے۔ حضور کا فرمان پیش نظر ہے، ربا اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ وہ لوگ جن کے بال بکھرے ہوئے، گرد و غبار سے چہرہ اٹا ہوا ہو، جن کی ظاہری حالت دیکھ کر لوگ انہیں اپنے دروازوں سے اٹھا دیں اور کہیں کہ جا بابا معاف کر اٹھ، حضور فرماتے ہیں کہ ایسے بندوں کو ہلکا نہ لینا۔ ان میں سے وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اگر قسم اٹھا کر کوئی بات کر دیں تو رب کیا فرماتا ہے، جب یہ قسم اٹھا کر کہہ دیں اے اللہ تجھے تیری شان ربوبیت کی کا واسطہ ہے، اے اللہ اس کام کو ایسے کر دے، تو حضور فرماتے ہیں کہ جب یہ قسم اٹھا کر کوئی کام کرتا ہے نا، کہتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت ویسا کر دیتا ہے جیسا اس کا یہ بندہ چاہتا ہے۔ بندوں کی ظاہری حالت پر نہ چاہتا، صرف اتنا دیکھو کہ یہ رب کے حکموں کے مطابق کتنا چلتا ہے، رب کی مخلوق سے پیار کتنا کرتا ہے۔ اور آج کا یہ درس مان لیں، تقریر مان لیں، گزارش مان لیں، نصیحت مان لیں، اور رب کی بارگاہ میں قریب سے قریب تر ہونے کا ذریعہ مان لیں۔ اللہ رب العزت آپ کی، میری، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و بارک وسلم۔